حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احمد رضا ابن غلام رضا کی روح کو ایصال ثواب ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صلوات محترم بزرگوار اور دیگر سامعین اکرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا۔ اس ایصال ثواب کی مقدس مجلس کے لیے قرآن کریم ایک اعلان کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، شکر کر اور کفر نہ کر۔ تو ایک وعدہ ہے جو اللہ اپنے بندے سے کر رہا ہے کہ تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ یہ ایک کنڈیشنل وعدہ ہے، شرط کے ساتھ میں اللہ کا اپنے بندے سے، اور اس وعدے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، تب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ کیونکہ تو نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے، اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وعدہ کون کر رہا ہے، کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ وعدہ کرنے والوں کی مختلف کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ نیتا آتے ہیں، ووٹ لینے کے ٹائم پہ، الیکشن کے وقت پہ ہم سے وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدے وفا کرتے ہیں۔ پارٹیاں اپنے مینیفیسٹو کے اندر وعدے کرتی ہیں، کتنے وعدے وفا ہوتے ہیں۔ آپس میں ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدے وفا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وعدہ کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس کے وعدے کے نہ وفا کرنے میں آپ ذرا سا شک کر لیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو۔
اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد۔ ایک اس سے اور بہتر صلوات پڑھیے۔ تو تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، بعد میں آنے والے حضرات آتے رہیں گے، اس لیے کہ آغاز مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ یہ استقبال عزا کے عنوان سے ہیں۔ یہ مجالس جو ہیں ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں احمد رضا مرحوم کے، لیکن اس کا جو عنوان ہم نے دیا ہے وہ استقبال عزا دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایام عزا سے فوراً پہلے منعقد کی گئی ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ استقبال عزا جو ہم کر رہے ہیں، استقبال کے معنی کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جاتا ہے تو اس کے استقبال کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوار کرتے ہیں، جو بہت سارے ہمارے پابند شرع لوگ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے کرتے ہیں، کہ ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں، ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کہ استقبال ہے آنے والے رمضان کا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ استقبال کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی وہ آیا نہیں ہے مگر اس کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں کہ آنے والے روزوں کا استقبال۔ یہ بھائی ابھی تو روزے تو روزے ہی رکھنے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں کرنا کیا ہے؟ روزے ہی رکھنے ہیں، مگر ان واجب روزوں سے پہلے سنت روزے رکھوا کر یہ بتایا گیا کہ پہلے پہچانیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مقام کیا ہے۔ تو استقبال عزا کی جو مجالس برپا کی جاتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایام عزا آ رہے ہیں تو آپ تو مسلسل مجلسیں کریں گے اور مجھے مسلسل مجلسیں سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ مجالس کا جو کچھ دن پہلے سلسلہ ہوتا ہے استقبال عزا کے نام سے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو ماہ رجب اور ماہ شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں واجب روزوں کے رکھنے کے استقبال کے لیے۔ اس لیے کہ آپ سمجھیے کہ جیسا اللہ کے ان روزوں کا احترام ہے ویسا ہی اس ماہ عزا کا احترام ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ ایام کس قدر گراں قدر ایام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان مجالس کا عنوان جو ہے وہ استقبال عزا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آیت کا انتخاب بھی کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندے سے وعدہ کر رہا ہے کہ تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان گرامی، وعدہ کرنے والا وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جس کے وعدے نہ وفا کرنے کے اوپر اگر آپ ذرا سا شبہ بھی کر لیں تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ وہ وعدہ وفا کرے گا لیکن کنڈیشنل وعدہ ہے۔ پہلے کہا گیا کہ تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان گرامی، علماء اسلام نے اس آیے کریمہ کی تشریح یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا نماز قائم کرنے سے ہے کہ بندے تو نماز قائم کر، میری نماز سے میرا ذکر بلند ہوگا۔ تو جب تو نماز قائم کرے گا، میرا ذکر بلند ہوگا، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان ملت، اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، عالم اسلام میں مجھے کوئی ایک بڑے سے بڑا عالم دکھائیے کہ جو ابھی نماز پڑھ کے نپٹا ہو، اور آپ اس سے پوچھئے کہ یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے یہ آپ کی نماز قبول ہو گئی، تو عالم اسلام میں بڑے سے بڑا عالم یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ نماز پڑھ تو ہم نے لی، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی۔ دیکھیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، آپ کسی عبادت کے لیے شور نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے پڑھ لی تو اللہ نے قبول کر لی۔ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ آپ کہیں کہ میں نے کر لی ہے اور اللہ نے قبول کر لی۔ صرف ایک عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ شور ہو سکتے ہیں، صرف ایک عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کر لی، اللہ نے قبول بھی کر لی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ آل محمد پر درود ہے کہ آپ نے پڑھ
علماء نے لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو گے تو میرا ذکر بلند ہوگا، میرا ذکر بلند کرو گے تو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عالم سے پوچھئے کہ کیا تمہاری نماز اس میرٹ کی ہے کہ قبول ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں، میں نے پڑھ لی، اللہ کا کام ہے قبول کرے نہ کرے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شور ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں نماز قبول ہو گئی، اس لیے کہ جو نماز کے شرائط ہیں ان پر ہماری نماز پوری اتر نہیں سکتی۔ اسی لیے تو امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات علی محمد و آل محمد۔ امام عالی مقام علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں امام عالی مقام علیہ السلام کی دعا ہے، اس لیے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے تو اس نماز کی میرٹ وہ نہیں ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے، تو میرا مولا کیا فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک ولا تحاملنا بعدلک، اے میرے پروردگار جب روز محشر میرا نامہ اعمال کھولا جائے، میرا کھاتا کھولا جائے، مجھے اعمال کے حساب کی منزل میں کھڑا کیا جائے، کیا دعا ہے خدا کی قسم، معصوم کے علاوہ کون یہ جملے ادا کر سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی ہے میرے مولا نے؟ فرماتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک، اے میرے پروردگار جب میرا نامہ اعمال تیرے سامنے کھولا جائے، جب میرے نمازوں کا حساب ہونے لگے، جب میرے روزے کا حساب ہونے لگے، جب میرے اعمال کا حساب ہو، تو اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے میرے ساتھ کام نہ لینا، اس لیے کہ میری نمازوں کو اگر تو نے اپنی عدالت پر جانچ لیا، میرے روزوں کو تو نے اپنی عدالت پر جانچ لیا، تو نہ میری نمازیں اس قابل ہیں کہ وہ قبول ہوں، نہ میرا روزہ اس قابل ہے کہ قبول ہو، تو اپنا فضل اپنے میرے ساتھ کرنا، اپنا عدل میرے کام میں نہ لانا، اور یہ معصوم کے علاوہ کون دعا کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہماری نمازوں کی میرٹ وہ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کے ذکر کو بلند کر سکیں۔ دنیا اسلام میں مجھے کوئی عالم نہیں نظر آیا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ جو وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا، تو میرے ذکر کو بلند کر، فاذکرونی اذکرکم، تو میرے ذکر کو بلند کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نمازیں تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہماری نمازیں تو ہماری قبر کی روشنی ہیں، ہماری نمازیں تو معاشرے میں ہمیں باعزت بناتی ہیں، ہماری نمازیں تو ہمیں باعزت کرتی ہیں، ہماری نمازیں تو ہماری آخرت کا سہارا ہیں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کریں، ہماری نمازیں تو ہمیں عزت عطا کرتی ہیں، ہماری نمازیں تو ہماری آخرت کا سہارا ہیں، ہماری نمازوں کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر سکیں۔ اگر ساری دنیا اللہ کو سجدہ کرنے لگے، روئے زمین پر کوئی ایک بے نمازی نہ بچے، تو اللہ کی کبریائی کچھ بڑھ نہیں جائے گی۔ اگر ہر ایک اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی کبریائی کچھ گھٹ نہیں جائے گی۔ ہمارے سجدے اس کا ذکر بلند نہیں کرتے، ہمارے سجدے ہمیں عزت عطا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کس سے ہے؟ یہ نمازی سے تو وعدہ نہیں ہے، ہاں نمازی سے وعدہ ہے مگر ہم جیسے نمازی سے وعدہ نہیں ہے۔ اے میرے بندے تم میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اے عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وعدہ کس بندے سے ہے؟ یہ وعدہ اس بندے سے ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے جب میری توحید خطرے میں پڑ جائے تو اپنا سجدہ کر کے میرے ذکر کو بلند کر دینا، یا تو اپنا سجدہ کر کے میرے ذکر کو بلند کر دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب ایسا سجدہ تلاش کیجئے کہ جس نے اللہ کی توحید کو بچا لیا ہو۔ اگر یہ سجدہ آپ کی سمجھ
یہ بڑی مشہور نہج البلاغہ کی شرح ہے، جسے علامہ معتزلی نے لکھا ہے شرح نہج البلاغہ۔ ظاہر ہے کہ 200 سے زیادہ، تقریباً 250 سے بھی زیادہ شاید ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ایران میں بہت ساری لکھی گئیں۔ 250 تقریباً 250 سے زیادہ شرح نہج البلاغہ ہیں کہ جنہیں سنی اور شیعہ دونوں علماء نے لکھا ہے۔ یعنی سنی علماء میں علامہ جلال الدین سیوطی جیسے پائے گئے علماء بھی ہیں، اور ابن ابی الحدید بھی ہیں، لیکن آج کی تاریخ تک دنیا کے تمام سنی اور شیعہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس شرح نہج البلاغہ کے پائے کو نہ کوئی سنی چھو سکا نہ کوئی شیعہ چھو سکا۔ یعنی آج تک کوئی بھی شیعہ عالم اس پائے کی شرح نہج البلاغہ نہیں رکھا جو علامہ ابن ابی الحدید نے لکھی۔ وہ سنی عالم ہے اور نہ کوئی سنی عالم لکھ سکا۔ کیوں؟ ابن ابی الحدید کی شرح کے اندر کیا نئی بات ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اتنا عشق علی میں ڈوب کر انہوں نے لکھا ہے ابن ابی الحدید نے کہ آج ابن ابی الحدید کی شرح کو کوئی اور شرح، کوئی اور عالم پہنچ نہیں سکا۔ اسی اپنی شرح کے اندر انہوں نے اسی سلسلے کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑی بڑی بنی امیہ کی حکومتیں، بنی عباس کی حکومتیں، ایسے خونخوار حکمراں، چہرے بدلتے رہے، حاکم بدلتے رہے، مگر ان کا عہد نہیں بدلا۔ ہر ایک بادشاہ، ہر ایک حکمراں تخت حکومت پر یہ قسم کھاتا ہوا آیا کہ آل محمد کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، علی کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، آل محمد کے چاہنے والوں کو دنیا میں باقی نہ رہنے دیں گے، فضائل آل محمد کو دنیا میں پنپنے نہ دیں گے۔ بنی امیہ گئے تو بنی عباس آئے، ایک حاکم گیا تو دوسرا حاکم آیا، سلسلے بھی بدلتے گئے، حاکم بھی بدلتے گئے، مگر نیت نہیں بدلی، عہد نہیں بدلا۔ ہر ایک نے کہا آل محمد کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، آل محمد کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے۔ عزیزان گرامی، علامہ ابن ابی الحدید اپنی اسی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ میری عقل حیران ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے حکمراں، ایسی بڑی بڑی حکومتیں، ایسے تاج والے، ایسے تخت والے، کہ وہ حکومتیں یہ قسم کھاتی ہوئی آئیں، حکمراں یہ قسم کھاتے ہوئے آئے علی کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، فضائل علی باقی نہ رہنے دیں گے، علی والوں کو باقی نہ رہنے دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ حکومتیں مٹ گئیں، علی کا نام آج بھی باقی ہے۔ حکومتیں مٹ گئیں، علی کے فضائل آج بھی باقی ہیں۔ حکومتیں مٹ گئیں مگر علی کے نام لینے والے آج بھی باقی ہیں۔ اور یہاں تک لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اور اولاد علی نے کیونکہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں تو اللہ نے انہیں یہ انعام عطا کیا ہے کہ اللہ اب ان کے نام کو باقی رکھے گا، ان کے فضائل کو باقی رکھے گا۔ تو ابن ابی الحدید کی روح سے میں ہاتھوں کو جوڑ کر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ علی اور اولاد علی نے قربانیاں دے کر اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کی توحید کو بچایا۔ تو انہوں نے اللہ کی توحید کو بچایا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ صبح قیامت تک ان کے ذکر کو بلند رکھے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ ایسی حکومتیں، ایسے خوفناک حکمراں، یہ علی کا نام باقی کیوں ہے، علی کے فضائل باقی کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بڑے بڑے جو حکمراں، بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور وہ تجزیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں، اگر کسی مشن کے پیچھے یہ لگ جائیں تو دنیا میں وہ مشن، وہ تحریک، وہ شخص باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں، ان کا
یہ خلاصہ ہے کہ تین طاقتیں اگر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو دنیا میں وہ تحریک زندہ نہیں رہ سکتی۔ کون کون سی تین طاقتیں؟ وہ کہتے ہیں پاور آف اسٹیٹ، حکومت کی طاقت۔ اگر حکومت کسی مشن کو ختم کرنے پہ آ جائے تو ناممکن ہے کہ وہ مشن باقی رہ جائے، اگر پوری طاقت سے حکومت کو چلنے پر آ جائے۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں، تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے، بڑی بڑی بغاوتیں ہوئیں مگر حکومتوں نے بڑی بڑی بغاوتوں کو کچل دیا، اس لیے کہ ان کے پاس لشکر ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے پاور آف اسٹیٹ، حکومت کی طاقت۔ اگر حکومت کی طاقت کسی مشن کو ختم کرنا چاہے تو مشن دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ پاور آف ویلتھ، اگر خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں کسی کی کردار کشی کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کردار دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پیسے کے اندر بڑی طاقت ہے، خزانے میں بڑی طاقت ہے۔ اگر خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں تو ایسے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں کہ کردار کشی ہونے لگے۔ وہ کہتے ہیں پاور آف میڈیا، پاور آف پروپیگنڈا، تیسری طاقت۔ اگر پروپیگنڈا کی مشنری کسی کے خلاف ہو جائے، اب یہ تو آج کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا سب سے ظالم ملک ہے، مگر یہ میڈیا کی دین ہے کہ ظالم کو مظلوم بنا دیا، مظلوم کو ظالم بنا دیا۔ یہ تو آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی پاور کیا ہے۔ یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے انٹیلیجنٹ لوگوں کو بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے بے وقوف لوگ کیسے کیسے ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ اگر میڈیا کی ضد پر کوئی آ جائے تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ میڈیا اگر پوری طاقت سے کسی کی کردار کشی کرے اور اس کا کردار باقی رہ جائے۔ یہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ اسے بہتر طرح سے کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ سمجھئے یہ میڈیا ہی کی تو طاقت تھی کہ علی جیسی شخصیت کے سامنے معاویہ جیسی شخصیت کو ابھار دیا گیا۔ یہ میڈیا ہی تو تھا، یہ میڈیا کی طاقت ہی تو تھی۔ تو میڈیا بہت بڑی طاقت ہے۔ تو تمام مفکرین کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ تین طاقتیں کسی کی کردار کشی کرنا چاہیں، کوئی تحریک ختم کرنا چاہیں تو وہ تحریک پنپ نہیں پا سکتی۔ پاور آف اسٹیٹ، پاور آف ویلتھ، پاور آف پریس۔ مگر آپ دیکھیے کہ ذکر اہل بیت معجزہ ہے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ان تینوں طاقتوں نے ایک ساتھ کام کیا۔ حکومت نے بھی کام کیا، خزانوں کے منہ بھی کھول دیے گئے، پریس بھی خرید لیا گیا، مگر کل بھی آل محمد کا ذکر بلند تھا، آج بھی آل محمد کا ذکر بلند ہے۔ کلمات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اتنی گزارشات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ ظاہر ہے کہ استقبال عزا کے عنوان سے مجالس رکھی گئی ہیں۔ تو اب ایام عزا آ رہے ہیں، ایام عزا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایام عزا کی ظاہر ہے کہ ایک عظمت ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ایام عزا یہ جو محرم آ رہا ہے تو آنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کیسے کیسے پمفلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہاں دیواروں کے اوپر کافر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حرام ہے، یہ تعزیہ داری حرام ہے، یہ ذکر حرام ہے۔ کیوں؟ آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ ارے ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، ہم ہی رو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم رو رہے ہیں، یہ آپ کو بے چینی کیا ہے؟ یہ آپ پوری طاقت کیوں لگا رہے ہیں مجلسوں کے خلاف؟ یہ آپ فرش عزا کو مٹانے کے خلاف طاقتیں کو لگا رہے ہیں؟ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، دراصل وجہ یہ ہے کہ دنیا ان مجالس عزا کی طاقت سے واقف ہے۔ وہ ان مجالس عزا کی طاقت سے واقف ہے کہ دنیا میں شیعت کی تحریکیں جب جب کامیاب ہوئی ہیں، خدا کی قسم حکومتوں نے مٹا دیا ہوتا، خدا کی قسم دولت نے مٹا دیا ہوتا، خدا کی قسم پروپیگنڈے کی طاقت نے مٹا دیا ہوتا۔ کیوں نہیں مٹے؟ اس
اس لیے کہ یہ فرش اعظم معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہے؟ کہ اس کے بچھانے والے ایک معصوم امام ہیں اور ایک ایسی بیوی ہے کہ جو معصوم کا تو نہیں ہے مگر اس کے لیے اپنے وقت کے معصوم یہ کہتے ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ عالم غیر معلم وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہر ایک کسی نہ کسی سے آگے پڑھتا ہے، صرف معصوم وہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی سے پڑھ کر نہیں آیا ہے، عالم غیر معلم ہے۔ تو اب آپ جناب زینب کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جس کے لیے معصوم یہ کہہ رہے ہوں کہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، کتنا عصمت سے قریب ہیں۔ تو فرش اعظم اصل میں ایک حکمت کے ساتھ ان ہستیوں نے بچھایا تھا، تو ظاہر ہے کہ فرش اعظم کی عظمت تو کم ہو نہیں سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ ہی نے مارا ہے، آپ ہی رو رہے ہیں اور روتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بی بی زینب نے بد دعا دی تھی۔ میں ایک مقصد سے یہ چیز عرض کر رہا ہوں، اس سے مجھے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہ شیعوں ہی نے مارا ہے اور شیعہ ہی رو رہے ہیں اور روتے رہیں گے، قیامت تک روتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بی بی زینب نے بد دعا کی تھی کوفے والوں کے لیے کہ تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں۔ اچھا، تو بی بی زینب نے دعا کوفے والوں کے لیے ایک بد دعا کی تھی، یہ تو ذکر ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو ذکر انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ عزیزو، بڑی عجیب بات ہے، لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اور آپ ہی رو رہے ہیں، آپ ہی روتے رہیں گے، مگر مجھے جب یہ الزام سنائی دیتا ہے تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ کیا ذہنیت کام کر رہی ہے۔ بھئی بڑی عجیب بات ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس لیے کہ چلیے اس الزام کے بہانے ہی صحیح آل محمد کی ایک ہستی کا نام تو آپ کو یاد ہوا، اور یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ یہ اتنی بلند مرتبہ ہستی ہے کہ اگر کوئی بد دعا دے دے تو نسلوں میں اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو کیا کہا کہ کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے تو اس بد دعا کا اثر نسلوں میں قائم رہے گا، صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹی کی بد دعا کا تو پتہ چل گیا، ماں کی دعا کا پتہ نہ چل پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ اس لیے کہ یہ سب سے پاورفل میڈیا ہے مجلس، اور کیونکہ یہ ہمیں آسانی کے ساتھ مل گیا ہے اس لیے ہم نے اس کی وہ تعظیم اور تکریم نہیں کی ہے کہ جس کی یہ مجلس مستحق ہے۔ میں آپ کے اذہان کو جگانے کے لیے پہلے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ اصل میں معلوم یہ ہے کہ ہمیں ابھی خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا۔ ماتمدار کی عزادار امام حسین کی حیثیت کیا ہے، ہستی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جتنا بھی مجمع ہے مگر کم سے کم صلوات ایسی بھیجیے کہ تھوڑی سی دیر آپ سمجھیں کہ عزادار حسین کی حیثیت کیا ہے۔ آیت اللہ بروجردی ہمارے بڑے علماء کے اندر ہیں۔ آیت اللہ بروجردی وہ ہیں کہ جب صحن معصومہ قوم کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے علماء میں سب سے بلند قبر جو ہے وہ آیت اللہ بروجردی کی ہے۔ آیت اللہ بروجردی کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آیت اللہ بروجردی ہمیشہ درس کے بعد یا گھر میں یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یا اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر روزانہ آپ ذکر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے مجلس برپا کرتے تھے۔ یعنی
کتنا ہی حالات ناسازگار ہوں، زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے، مگر آیت اللہ بروجردی کا طریقہ یہ تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ضرور برپا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آیت اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی پابندی کے ساتھ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے ہیں، ہم نے اس کام میں کبھی آپ کو غفلت برتتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آیت اللہ بروجردی خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا کہ سرکار ہمارے بات کا جواب دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے میرا خواب ہے۔ تو اس نے کہا کہ سرکار ہمیں بھی وہ خواب بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک دن محو خواب تھا، سو رہا تھا، بستر کے اوپر تھا، تو میں نے عالم خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور لوگوں سے حساب لیا جا رہا ہے، اور ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور دو بڑی بڑی صفیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لائنیں ہیں، ان دو صفوں کے اندر حساب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک صف میں کھڑا ہوا ہوں اور ایک دوسری صف ہے برابر میں، یعنی کہ جس صف میں کھڑا ہوا تھا اس کا حساب امام جعفر صادق لے رہے تھے۔ صلوات پڑھنا۔ جب بھی کسی معصوم کا نام آئے تو یہ آداب میں شامل ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھی جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس صف میں کھڑا تھا اس کا حساب چھٹے امام لے رہے تھے، اور جو دوسری صف تھی اس کا حساب امام حسین لے رہے تھے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لیکن جس صف میں کھڑا ہوا تھا اس کا حساب بڑا سخت ہو رہا تھا، پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے تھے حساب دینے والے، اور ایک پریشانی کا عالم تھا، چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، دہشت کا عالم تھا۔ جس صف کے اندر میں کھڑا ہوا تھا بڑی دیر لگ رہی تھی، بڑی پریشانی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ جو برابر والی صف تھی اس میں نے دیکھا کہ بڑی جلدی جلدی لوگ آگے نکلتے ہوئے جا رہے تھے، امام حسین کے قریب پہنچتے تھے، امام عالی مقام علیہ السلام کو قدم بوسی کرتے تھے، امام کچھ پوچھتے تھے، اس کے بعد جنت کی طرف روانہ کر دیتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر کیوں حساب دوں، وہاں اس صف کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ حساب ہو رہا ہے، تو میں تو اس صف کے اندر جا کے حساب دوں گا۔ تو چنانچہ میں اپنی جگہ سے ہٹا اور اس نیت سے ہٹا کہ میں وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں، وہاں حساب دوں گا۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ جب میں ہٹا اپنی جگہ سے اور اس طرف چلا، ابھی میں 4 قدم چلا تھا کہ 2 فرشتے آئے، دونوں نے میرے بازو پکڑ کے پھر لا کر اسی صف کے اندر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اے بروجردی اسی صف کے اندر کھڑا رہے، تیرا حساب اسی صف میں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس صف کے اندر کیوں کھڑا ہوں، وہاں پر بھی تو حساب ہو رہا ہے، وہاں پر بڑا آسان حساب ہو رہا ہے، یہاں پر بڑا سخت حساب ہے، میں وہاں جا کے کیوں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ بروجردی یہ علماء کی صف ہے اور تو عالم ہے، تجھے یہاں حساب دینا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ کس کی صف ہے کہ جہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ چلے جا رہے ہیں جنت کی طرف؟ کہا کہ وہ حسین کے ماتمداروں کی صف ہے۔ تو کیونکہ عالم ہے تیرا حساب یہاں ہوگا، وہ ماتمداروں کی صف ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے اسی وقت اپنے اہل خانہ کو اٹھایا، اسی وقت میں نے مجلس امام حسین برپا کی، اور اس دن سے آج تک میں مجلس امام حسین کو قضا نہیں کرتا ہوں، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے میں عالم نہیں ہوں، میرا یہ حساب علماء کی صف میں مت لینا، ماتمداروں کی صف میں لینا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ ماتمدار کی حیثیت کیا ہے، ماتمدار کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ پہلے اپنے مقام کو آپ سمجھیے تو آپ کی ڈیوٹیز سمجھ میں آئے۔ اور یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بستی کا جس کا پوری دنیا کے اندر نام ہے، اور جب ہم غیر ممالک میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کی جو نئی والی نسل ہے وہ تو شاید علامہ
حافظ کفایت حسین صاحب کے نام سے اتنا واقف بھی نہیں ہے کہ جتنا وہ پاکستان کی نسلیں واقف ہیں. جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکارپور سے آئے تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علامہ بشیر والا، وہ علامہ حافظ کفایت حسین والا. ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، اور ہماری مجلسوں کا حال کیا ہو رہا ہے، ہماری عزاداری کا حال کیا ہو رہا ہے. یہ عزاداری کے عنوان سے ہم پہچانے گئے تھے. علامہ کفایت حسین کے نام سے ہماری پہچان بنی تھی دنیا کے اندر. علامہ بشیر انصاری کے نام سے ہماری پہچان بنی تھی. علامہ بنیاد صاحب کے نام سے ہماری پہچان بنی تھی. علامہ عزیز الحسن صاحب کے نام سے ہماری پہچان بنی تھی. مگر ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے کہ فرش عزا پر ہم کم ہیں، فرش عزا پر سے باہر نوجوان زیادہ ہیں. مجھے بتائیے کہ جو روایتوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، کیونکہ یہ بعنوان استقبال عزا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ بات عرض کروں. مجھے بتائیے کہ کیا معصوم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں یا باہر کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے. معصوم تو فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں. اگر باہر بھی کوئی معصوم ہستی کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس عنوان سے کھڑی ہوتی ہے. معجزہ اشک عزا کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات علی محمد بآواز بلند پڑھیے، صرف 10 منٹ آپ کے چھٹے امام کے ایک صحابی جناب فضل، وہ پہلی محرم کو چھٹے امام کے پاس پہنچے تو امام عالی مقام نے کہا کہ کل تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا کل، اس لیے کہ ان کا آنا جانا اصحاب کا امام کے پاس میں ہر بعد مغربین ایک نشست ہوتی تھی، تو اس دن نہیں آئے فضل اور ان کے کچھ ساتھی. تو مولا نے پوچھا کہ کل کہاں تھے فضل تم؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمارے ایک ساتھی نے کل محرم کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور اس نے ہم لوگوں کو اطلاع دی کہ چاند ہو گیا. تو مولا ہم اسی وقت ایک جگہ پر جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے اور ہم نے مجلس امام حسین منعقد کی، اور مجلس منعقد کر کے پھر ہم لوگ منتشر ہو گئے. تو امام نے کہا کہ فضل جب تم مجلس کر کے اٹھے تھے، باہر نکلے تھے، تو کیا کسی سے ٹکرا گئے تھے؟ کوئی ٹکرایا تھا تم سے؟ کہا مولا کسی سے میں ٹکرایا تو تھا. تو کہا کون تھا وہ جس سے ٹکرائے تھے؟ کہا مولا کیونکہ اندھیرا تھا تو میں پہچان نہیں سکا. کہا فضل وہ ہم تھے کہ جن سے تم ٹکرائے تھے. ہم اس مجلس میں موجود تھے تو ایک مرتبہ فضل نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا آپ تو صاحب عزا تھے، اگر آپ وہاں تشریف لے ہی آئے تھے تو آپ کو اندر تشریف لانا چاہیے تھا، آپ کو مسند پر تشریف رکھنا چاہیے تھا کہ ہم آپ سے تعزیت ادا کرتے، آپ تو صاحب عزا تھے. تو مولا نے کہا کہ میں اسی ارادے سے آیا تھا کہ میں جا کر مسند پر بیٹھوں اور تعزیت قبول کروں، لیکن جیسے ہی میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرے جد مسند کے اوپر موجود تھے. تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں وہاں کھڑا ہو گیا کہ جہاں عزادار گزر رہے تھے جہاں سے. تو اگر معصوم کھڑے ہوتے ہیں تو اس مقصد سے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ عزاداروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو مناسب ہے کہ جس نے مجلس عزا منعقد کی ہے اس گھر کا کوئی فرد یا اس گھر کے چند افراد کھڑے ہوں استقبال کے لیے، لانے کے لیے، لیکن ایک پورا مجمع باہر کھڑا ہوا ہو، اندر مجلس ہو رہی ہو، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب آپ مجلس کے فرش کے اوپر آ کر نہیں بیٹھیں گے تو اب مجھے کہتے میں ظاہر ہے کہ میری زبان لرزتی ہے کہ یہ ایک طرح سے توہین مجلس بھی ہے. ظاہر کہ جہاں معصوم تو فرش عزا کے اوپر بیٹھے، آپ فرش عزا سے باہر بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں. عزیزان گرامی، ہماری بستی کی بہت ساری روایات بدل گئی ہیں، اس لیے کہ پچھلے سال میرے پاس وقت تھا تو میں نے سوچا کہ ایام اربعین پھر
نصیب ہوں یا نہ نصیب ہوں، اس لیے کہ ایک زمانے سے میں نے وطن کی عزاداری نہیں کی ہے، تو اس خیال سے میں نے